مجدد عصری اہمیت آج کی اس تقریب سعید کے موقع پر 256ویں محفل میلاد یہ انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس مبارک تقریب میں اس موضوع پر خطاب فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ رضا الدین صدیقی، چیئرمین زاویہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل۔ آپ سے گزارش ہے بلا تاخیر مائک پر تشریف لائیں اور اپنے وقی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ کیمرے کو آسانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا روح جسد الکونین وعلی آلک واصحابک یا عین حیات الدارین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشراف وعلی آلک واصحابک یا جامع الاوصاف۔ مخدوم و محتشم قبلہ صاحبزادہ صاحب، برادر محترم جناب ناظم صاحب، حضرات والا تبار، آج کی اس محفل مبارکہ کا موضوع نہایت ہی سنجیدگی کا اور غور و فکر کا متقاضی ہے، اور یہ عنوان کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا مطالعہ عصر حاضر کے تقاضوں کے تناظر میں کیا جائے، اپنے ذیل میں بڑی تحقیق اور اس کے ساتھ ساتھ کسی سکہ علمی شخصیت کا بھی متقاضی ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ میں علم کے اعتبار سے بھی اور تحلیل و تجزیہ کے اعتبار سے بھی بڑا مبتدی ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس عنوان کا حق میرے جیسا شخص ادا کر سکتا ہے۔ یہ منتظمین کا حسن ظن ہے کہ جنہوں نے مجھے اس موضوع پر دعوت سخن دی ہے، تو آئیے مل جل کر ہم ایک اپنی سی
کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع کو سمجھیں اور جہاں تک ممکن ہو اس کے تقاضوں کو ذہن نشین کرنے کی سعی بھی کریں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی بڑی منفرد اور یگانہ روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں، اور تاریخ اسلام کے بڑے اہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں جن پر اسلامی فکر کی عمارت استوار ہے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ حضرات کا حلقہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ابتدا سے تعارف کروانا پڑے، ان کے حالات زندگی، شخصی محاسن، ان کے کمالات اور کرامات کا ذکر کرنا پڑے۔ بے فضل ہی تعالی حضرت صوفی غلام سرور صاحب کی مساعی سے اور پھر ان کی تیار کردہ جماعت کی مساعی سے، ان سارے موضوعات سے، بلکہ ان سے کہیں عرفہ تر موضوعات سے آپ بہت اچھی طریقے سے واقف بھی ہیں، آشنا بھی ہیں، اور ان موضوعات پر گفتگو سننے کا بلکہ کلام کرنے کا ایک ذوق اور جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سایہ بلیغ کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے دین کی اس دعوت کو آگے بڑھایا، اور صحابہ کرام کے بعد جس جماعت نے دین کو اس کے سارے پہلوؤں کے ساتھ پیش کیا اور دین کی روح کو زندہ رکھا، وہ بلا شبہ صوفیاء کرام کی جماعت ہے۔ تصوف کا ادارہ کیسے معرض وجود میں آیا، اسلام میں اس کی تشکیل کیسے ہوئی، اس کے عناصر ترکیبی کیا کیا ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور صدیوں میں اس پہ گفتگو ہوتی ہی رہی ہے۔ اگر کسی کو بے جا ضد اور تعصب کی عادت نہ ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ نئے سرے سے دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ تصوف کے جواز اور عدم جواز پر بڑی گفتگو ہوئی۔ تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ روح اسلام کو زندہ رکھنے کا فریضہ اس کے ہر دور میں صوفیاء کرام نے انجام دیا۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے یہ درویش وقت کے نباز ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ صوفیاء کرام کے مختلف ادوار کو اگر آپ ایک سرسری نظر سے دیکھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اپنے دور کے تقاضوں کو سمجھ کر ماحول کو اس کے مطابق تیار کرنا، اس اعتبار سے کہ روح اسلام زندہ رہے اور دین کی دعوت کی آبیاری ہوتی رہے، صوفیاء کرام نے واقعتاً یہ فریضہ ہر دور میں انجام دیا۔
صرف ایک سرسری سا اشارہ کرنا مقصود ہے تاکہ ہم براہ راست اصل موضوع پر بات کریں، لیکن کسی بھی موضوع کے ذیل میں اکثر اوقات یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر کے ساتھ اس کا ربط ضروری ہو، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے سیاق اور سباق سے کٹ کر اپنی معنویت کا پورا اظہار نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام کے دور میں جو ایک معاملہ شروع ہوا وہ یہ کہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اسلام پھیلنے لگا، سلطنت میں وسعت آتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول اور معاشرے کو فراغی عطا کرنی شروع کی۔ تو صحابہ کرام کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ کرام دنیا سے اور اس کی حقیقتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ صحابہ کرام کی تربیت کردہ جماعت کے پیش نظر یہ چیلنج رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مقدس جماعت کے بعد دنیا اپنے پورے آزار کے ساتھ اور اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ مسلم معاشرے پر غالب نہ آ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو صدر اول کے صوفیاء کرام ہیں، ان کی شخصیتوں میں، ان کی تعلیمات میں زہد، تبتل اللہ کا پہلو، زہد کا پہلو، دنیا سے بے رغبتی کا پہلو نمایاں اور غالب نظر آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عبدالواحد زید کو دیکھیں، حضرت فضیل عیاض کو دیکھیں، حضرت کمیل بن زیاد کو دیکھیں، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیں، تبع تابعین کو دیکھیں کہ عبادت، زہد، تبتل اللہ، دنیا سے بے رغبتی کا ایک اظہار، یہ صدر اول کے صوفیاء کا غالب شعار ہے۔ اور کس لیے وہ اس پہلو کو اجاگر کرتے ہیں کہ دنیا کی کثرت، فراوانی اور فتوحات کی وجہ سے کہیں دنیا کی طمع، حرص، لالچ مسلم معاشرے پر غالب نہ آ جائے۔ جب فتوحات کا ایک دائرہ پھیلا اور دیگر تہذیبوں سے، علوم سے، افکار سے مسلمانوں کا مکالمہ شروع ہوا اور دوسری قوموں کا لٹریچر بھی مسلمانوں میں ترجمہ ہو کر آنے لگا، خاص طور پر فلسفہ یونان کا تعارف جب اسلام میں شروع ہوا تو بہت سے لوگ اپنی طبیعت کی افتاد کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوئے اور اس پر غور و فکر کرنے لگے۔ فلسفے کا اور علم کلام کا چلن مسلم معاشرے میں شروع ہوا تو بہت سے پہلو جو کہ اعتقاد کے تھے ان کو عقل کے زاویوں سے دیکھا جانے لگا اور پرکھا جانے لگا کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، ذات و صفات کا معاملہ کیا ہے، تقدیر کیا ہے، جبر کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ دور ثانی میں بنو امیہ کے آخری دور میں اور پھر عباسیوں کے دور عروج میں جو ہمیں یہ بحثیں ہیں مسلم معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ علم کلام کی تشکیل کا ایک جواز فراہم کرتی ہیں۔ فلسفہ یونان کی یلغار کے بعد مسلم معاشرے میں یہ مباحث اٹھنے لگے۔ تو اس دور کے صوفیاء کرام کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ محبت الہی کی بات کرنی شروع کی، اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا تعلق ہے یہ کہیں فلسفے کا گورکھ دندہ نہ بن کے رہ جائے۔
توحید کا جو تصور ہے یہ کوئی منطق کا قضیہ نہ ہو جائے، فلسفے کا کوئی ایک مسئلہ نہ ہو کے رہ جائے۔ اللہ رب العزت ہمارا معبود ہے اور اس معبود کی ہمیں بندگی کرنی ہے، اور جو اس سے تعلق استوار رکھنا ہے وہ محبت کا تعلق استوار رکھنا ہے۔ اس دور کے صوفیاء کرام کو آپ دیکھیں، وہ محبت الہی کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستگی کی بات کرتے ہیں، ایک قلبی کیفیت کو اللہ سے ہمیشہ استوار رکھنے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے آگے چلیں کہ جب مختلف دھارے جڑ پکڑنے لگے اور مختلف قسم کے مزاج تشکیل پا گئے، ان کی اپنی ایک صورت بن گئی، تو تیسری صدی کے بعد 5ویں صدی تک جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کچھ لوگ تو بڑی شدت سے فکر اور فلسفہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے تصوف کے ظاہر کو، فقہ کو بڑی سختی سے اور مضبوطی سے تھاما، اور کچھ لوگوں نے ان کی خشک بحثوں سے اکتا کر باطن کے سفر کی طرف، منزلوں کی طرف، کیفیت کی طرف توجہ مبذول کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حارث معاشوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ہی آپ دیکھیں تو یہ دھارے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی شریعت پہ محکم ہے، کوئی روحانیت پہ محکم ہے، کوئی فکر اور فلسفہ کی طرف۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ایک دور شروع ہوتا ہے جس میں صوفیاء کرام نے یہ کوشش کی کہ دین کو مختلف دھاروں میں بٹنے سے روکا جائے اور دین کا مطالعہ الگ الگ اجزاء میں کرنے کی بجائے ایک کل کی صورت میں ہو۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب، حضرت ابو القاسم کشیری کی رسالہ کشیریہ، ابو نصر سراج کی کتاب اللمع، اسی کوشش کا ایک عکس ہے۔ اور پھر علمی اعتبار سے جس شخصیت نے اسے بام عروج پر پہنچا دیا اور ان کے کام کے بعد یہ موضوع علمی اعتبار سے طے ہو گیا، وہ ہیں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے توازن کا ایک حتمی تصور قائم کر دیا کہ دین کو اب بھی اسی زاویہ نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اسی تشریح اور تعبیر کو نمائندہ سمجھا جاتا ہے جو حقیقت میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی۔ تصوف کا علمی مزاج آج تک صدیاں گزرنے کے بعد وہی ہے جس کی صورت گری امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور جس تعبیر کو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں کیا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک کوئی تعبیر وضع کی اور لوگوں نے اسے اپنایا، نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی جو حقیقی تعبیر ہے اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں کیا۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی عملی مساعی کے ذریعے سے، اپنے روشن کردار کے ذریعے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو تصوف کا عملی مزاج بنا دیا۔ اور آپ بلا شبہ غوث اعظم ہیں، آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور اس کی ایک علمی تعبیر یہ بھی ہے کہ جس مزاج کو آپ نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے، درس کے ذریعے سے، اپنے مواعظ کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے رائج اور راسخ کر دیا، آج بھی اسلامی تصوف میں وہ مزاج چلا آ رہا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ ایک توازن کا تصور اسلامی معاشرے میں پوری حقیقت کے ساتھ واضح ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سقوط بغداد کے بعد سیاسی اعتبار سے ذوف اور اضمحلال کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔
صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، جس کے پہلے دور میں اور یلغار سے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے امت کو نجات دلا دی، لیکن یورپ کا یہ استعمار پر تولتا رہا، اور پھر جب انہیں موقع ملا تو وہ مسلمان سلطنتوں میں شکست و ریخت کا سامان کر پائے اور مسلمان سیاسی ذوف کا شکار ہونے لگے۔ جب 1000 سال مسلمانوں میں گزر گئے اور مختلف طرح کے اب کیا چیلنج سامنے آیا کہ توحید کے تصور پر، اسلام کے توازن کے تصور پر مسلمانوں میں ایک یقین راسخ ہو چکا تھا، علمی بحث اپنی حتمی صورت میں مکمل ہو چکی تھی،